بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام اور پیارے بچے، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اور صفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہو، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، مدثر ہے۔ اسی ذات نے ہمیں انسانوں کو اس تاریخ عالی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسی ذات نے ہمیں امت مسلمہ ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں پیدا فرما کر، ہمیں بھیج کر یوں ہی بیکار، بے لچار، چرندے اور پرندے کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں راہ راستہ پر لانے کے لیے، ہمیں ضلالت و گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر اہدنا الصراط المستقیم پر چلانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسول کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو چنا ہوں یا انتخاب کیا ہوں وہ ہے میدان حشر کی کیفیت۔ محترم سامعین، قبر آخرت کی منزل کے بعد آخرت کی دوسری منزل حشر کی میدان ہے، جہاں ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک تمام انسان جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور میدان حشر اس وقت قائم ہوگی جب اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ الیاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ، کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو نہیں دیکھیں گے مگر ایک دہشتناک آواز جو انہیں آ پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ انہیں کوئی وصیت کر سکے گا اور نہ ہی وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ معزز سامعین، قیامت کا منظر بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے پہوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان و زمین، سورج چاند ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔
حشر پر پناہ طاری ہو جائے گی. بس ایک ذات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے سوا کوئی باقی نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لوگوں اپنے رب سے ڈرا کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جس دن دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلائے بچے کو، اور ڈال دے گی ہر عمل والی اپنا عمل، اور لوگوں کو لگے گا یہ نشہ ہے. در حقیقت یہ نشہ نہ ہوگا. ان اللہ عذاب شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب شدید ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اس بات سے تصور کیجئے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. ایک ماں اپنے اس دودھ پیتا بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اگر بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہے. اگر بچے کی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے ماں پریشان ہو جاتی ہے. اگر بچے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے ماں بچے کی بیماری کو دیکھ کر خود بیمار ہو جاتی ہے. اگر جاڑے کے موسم میں بچہ اگر بستر پر پیشاب کر دے اور ماں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بچے گیلی جگہ پہ ہے، بچہ کو سردی لگ سکتی ہے، بچے نے اپنے جگہ پر پیشاب کر دی ہے، وہ ماں بچے کی محبت میں اپنے اس بچے کو اپنی جگہ پر لٹا دیتی ہے، اپنی جگہ سوکھی جگہ پر لٹا دیتی ہے اور خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے، تاکہ بچے کی کوئی پریشانی نہ ہو، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. وہ ماں جب کل قیامت کا منظر دیکھے گی، وہ ماں جب میدان محشر میں دیکھے گی، وہ ماں بھی اس بچے کو بھول جائے گی جو دنیا کے اندر بچے کے خاطر اپنی پوری تکلیف جھیل لیتی تھی، جو بچے کو پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیتی. یہ ہے میدان محشر کی کیفیت. آپ تصور کیجئے ایک حاملہ عورت جب اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ عورت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی یا ایسا وزندار چیز اٹھانا نہیں چاہتی جس سے بچے کو کوئی تکلیف ہو، جس سے بچے کو کوئی پریشانی پہنچے، پیٹ میں پلتا ہوا بچہ پریشان ہو. کل قیامت کا منظر دیکھ کر وہ حاملہ عورت جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ عورت بھی حمل کو گرا دے. میرے نوجوان ساتھیوں، قیامت کا یہ منظر جب میدان حشر میں ہم لوگ جمع ہوں گے یہ عالم ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب دوبارہ سور پھونکے جائیں گے، لوگ اپنے قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ جب میدان حشر میں جمع ہونے والے لوگ کس حال میں ہوں گے؟ جو قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چلیں گے وہ کس حال میں ہوں گے؟ جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. اما عائشہ بیان کرتی ہے اے اللہ کے رسول وہاں نوجوان مرد بھی ہوں گے، وہاں نوجوان عورتیں بھی ہوں گی، اور جسم پر لباس نہ ہوگا، جسم پر کوئی کپڑا نام کی کوئی چیز نہ ہوگی،
अम्मा आयशा कहती है कि वहाँ मर्द भी मौजूद होंगे, औरतें भी होंगी। क्या जब एक दूसरे को देखेंगे तो शर्म नहीं आएगी? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुर बाज़ुहुम इला बाज़। ऐ आयशा, वहाँ एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी? वहाँ एक दूसरे की तरफ नजर डालने की फुर्सत कहाँ होगी? मामला कहीं उससे ज्यादा सख्त और संगीन होगा। वहाँ एक दूसरे को देखने का वक्त कहाँ होगा कि हम एक दूसरे को देखें? मामला जो होगा बहुत सख्त होगा। आज हमसे सूरज ये कोसों मील दूर है, फिर भी हम सूरज के ये तपिश, सूरज के ये गर्मी हमसे 1 से 2 मिनट झेला नहीं जाता। कल क़यामत का दिन होगा, सूरज हमारे 1 मील के फासले पर होगा। सूरज की गर्मी और तपश से लोग बदहवास होंगे। सूरज की गर्मी और तपश से लोग बदहवास होंगे। लोग पसीने में शराबोर होंगे, अपने अपने आमाल के मिक़दार पसीने में डूबे हुए होंगे, अपने अपने आमाल के मिक़दार पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक, तो कोई कमर तक, कोई सीने और कोई मुंह तक पसीने में शराबोर होगा। मैदान हश्र में लाए जाने वाले जो लोग होंगे वो 3 तरह के लोग होंगे। कुछ पैदल लाए जाएंगे, कुछ सवार पर लाए जाएंगे और कुछ मुंह के बल लाए जाएंगे। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन बयान करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह के बल कैसे चलेंगे? अल्लाह के नबी बयान करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, जिस जात ने उन्हें दुनिया में कदम के बल चलाया, जिस जात ने उन्हें दुनिया में कदम के बल चलाया, वही जात आज मुंह के बल चलाने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, मैदान हश्र जो कायम होगा, मैदान हश्र जब कायम होगा वो इस वजह से होगा ताकि लोगों का, ताकि इंसानों का हिसाब किताब हो सके कि किसने दुनिया में कितने नेक अमल किए, किसने दुनिया में कितनी बुराइयां की, क्या नेकी की, क्या बुराइयां की। नेकी करने वालों को उस दिन नेकी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और बुराई करने वाले को उसका बुराई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ। उस दिन किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना होगी, उस दिन किसी के साथ ना इंसाफी ना होगी, उस दिन किसी पर जुल्म और ज़्यादती की पहाड़ ना तोड़ी जाएगी। और तुम जो लोग दुनिया के अंदर जो करतूत किया करते थे, जो नेकियां या बुराइयां किया करते थे, उसी का बदला दिए जाओगे। मेरे नौजवान साथियों, आज हम ये सोचते हैं ना कि हम दुनिया के अंदर जो भी काम कर ले हमसे हिसाब किताब होने वाला नहीं। नहीं मेरे भाइयों, फल-यौम ला तज़लिमु नफ्सुन शैय्यन व ला तुजज़ौन इल्ला मा कुंतुम तामलून। उस दिन हर नफ्स को अपना हिसाब किताब देना होगा, अपना हिसाब होगा। जब वहां लोग जमा होंगे, लोग बदहवास होंगे, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, हर शख्स एक दूसरे से भागेगा। वहां हर शख्स के ये आलम होगा, ये डर होगा। और क़यामत का जो मैदान महशर का जो बदनामियां होगी वो है एक इंसान को एक से जुदा कर देगा। किसी शायर ने क्या कुछ कहा है कि अजीब चीज है ऐ दोस्त आलम महशर,
عجیب چیز ہے اے دوست، عالم محشر بڑا ہجوم ہے، پھر بھی ہے ہر بشر تنہا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہاں انسانوں کا آٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، انسان کا ہر کوئی موجود ہوگا، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ عبس، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ میرے بھائیو، اس دن انسان کی ہر دوست موجود ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، لیکن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر ایک سے جدا ہو جائے گا۔ وہاں دوست بھی موجود ہوں گے، وہ دوست جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، لیکن وہ دوست کل قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کنتم تعملون۔ وہاں دوست بھی موجود ہوں گے اور ایک دوستی بھی وہاں قائم رہے گی۔ وہ کون سی دوستی ہوگی؟ جو دنیا کے اندر ایک دوست نے اگر کوئی نیکی کا کام کا ارادہ کیا، کوئی نیکی کی، تو اپنے دوسرے دوست کو بھی بتایا۔ اگر اس نے نماز پڑھی، اپنے دوسرے دوست کو بھی گھسیٹ کر لائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ جب ہم اس دنیا کے اندر ایک ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے دوستی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ جب انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، جب انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، انسان کی یہ فطرتی عادت ہے وہ جھوٹ بولے۔ انسان وہاں بھی جھوٹ بولے گا اور دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہی، لیکن انسان سے جب حساب و کتاب ہوگا، انسان اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، اپنے بدکاریوں کا انکار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پیروں سے کلام کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی گواہی دے گی، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ اگر انسان زمین پر کوئی بدکاری کیا ہوگا، اگر انسان زمین پر کوئی برائی کی ہوگی، اگر کسی زمین پر برائی کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھی اس کے خلاف گواہی دی ہوگی۔ اگر ہم اور آپ چل کر یہاں سے کسی معاشرے میں، کسی گاؤں میں یا کہیں چوک چوراہے پر جا کر ہم نے کسی کی ناحق حق لوٹا ہوگا یا کسی غیر محرم کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اگر زمین کے گواہی پر بھی انسان خاموش نہ رہا تو اللہ رب العالمین اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھ و پیر سے کلام کرنا اسٹارٹ کر دے گا، شروع کرے گا۔ اس دن ہاتھ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اگر آپ اس ہاتھ سے کسی مظلوم کو ستایا ہوگا، اگر آپ اس ہاتھ سے کسی کمزور انسان کو بغیر غلطی ماری ہوگی، کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی اللہ رب العالمین کو گواہی دے گا، اے میرا پروردگار، یہ انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا حق مار لیا ہوگا، یہ کسی مظلوم پر ظلم کیا تھا، اسی ہاتھ سے اس مظلوم کو مارا تھا، اسی ہاتھ سے اس کمزور انسان کو ستایا تھا۔ اگر ہم پیر سے چل کر کہیں فاحش کام کیے ہوں گے یا برائی کی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ گواہیاں جو ہوں گی یہ صرف برائی کے خلاف نہ ہوگی، یہ صرف برائیوں کے لیے استعمال نہ ہوگا۔ اگر آپ اس ہاتھ سے کسی غریب و مسکین کو مدد کی ہوگی، اگر آپ اس ہاتھ سے کسی مظلوم کو اگر ظلمت سے بچائی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اگر آپ نے چل کر مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی تو کل قیامت کے دن یہ پیر بھی گواہی دیں گے کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ رب العالمین، یہ انسان
جو راتوں میں چل کر جو پوری دنیا جب سو رہی تھی، جب پوری دنیا سو رہی تھی، تب یہ انسان، یہ تیرا بندہ راتوں میں اسی پیر سے چل کر مسجد تک جا کر تہجد پڑھا کرتا تھا، اور وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ ہاں یہ انسان اس جگہ پر سجدہ کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، انسان القیامت کے دن میدان محشر میں بچ نہیں سکتا، وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، وہاں سے وہ ہل نہیں سکتا جب تک اپنے کرتوتوں کا، اپنے کاموں کا حساب نہ دے دے۔ میدان محشر میں چل چلاتی دھوپ کی وجہ سے سوکھے ہوئے حلق کو، پیاس کے مارے انسان کو تڑپتے ہوئے، یہ ہر ایک شخص کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہوگا، جو نماز پڑھی ہوگی، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، اس انسان کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے پیشانی پر کوئی شکست نہ ہوگی، اور حلق کے سوکھے ہوئے، پیاس کے مارے سوکھے ہوئے گلے کو تر کرنے کے لیے حوض کوثر کا جام ہوگا۔ یہ کس انسان کے لیے ہوگا؟ اس انسان کے لیے جو دنیا کے اندر آیا اور بدکاری کیا ہوگا، یا اس انسان کے لیے جو جب مؤذن حی علی الصلاۃ کا صدائے بلند کرتا ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا ہے، یا اپنے دوست و احباب کے ساتھ چوک چوراہے پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سن کر بھی نہیں آتا۔ اس انسان کے لیے حوض کوثر موجود ہوگا، یا اس انسان کے لیے جو رات کو تہجد بھی پڑھا ہوگا؟ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد کی طرف آ جائے، اس انسان کے لیے حوض کوثر موجود ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر قائم رہے، جب تک اس دنیا کے اندر رہے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اور کسی کا حق نہ مارے، نیک اعمال کرے، جب تک اس دنیا کے اندر رہے ہم نیک اور صالح بن کر رہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہ الہی جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو پریشان ہے اس کے پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو روزگار کا طلبگار ہے، جسے روزی نہیں مل رہی ہے، اے اللہ تجھ سے حلال روزی کمانے کا توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔